اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سرمایہ یہی سرخ اونٹ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت کے پیش نظر یہ بات کہا ہے کہ تمہارے تعلقات برادران وطن میں گہرے ہونے چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ صحیح۔ آج جو ہندوستان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کی تعداد بہت زیادہ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ، ہر سماج میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں وہ بستے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں، تعلقات استوار رکھیں، انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ تو سب سے پہلی اور ترجیحی بنیاد یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنے سامنے ابھاریں اور ان کے سامنے بھی اس بات کو رکھیں، وہ یہ کہ ہمارا رشتہ انسانی رشتہ ہے، ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے اور اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اور ہم تمام کے لیے اس دنیا میں ایک نظام دینے والا ایک ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ترجیحی بنیاد پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ہمارے درمیان پیار ہونا چاہیے، ہمارے درمیان محبت ہونی چاہیے، ہمارے درمیان الفت ہونی چاہیے۔ یہ بات عام طور پر ہم شاید معیوب سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں سے، برادران وطن سے ہم پیار و محبت رکھیں، انسیت رکھیں، ان سے الفت رکھیں۔ یہ بات عین تقاضے ایمان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے محبت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الفت رکھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ دین کی باتیں ان تک پہنچ جائیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، ان کی بھی آخرت بن جائے، ان کا بھی مستقبل بن جائے۔ طائف کا واقعہ تو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ بات آئی کہ ان کے لیے بد دعا کیا جائے تو بد دعا کرنے کے بجائے آپ نے فرمایا تھا اہد ثقیفاً، اے بار الہ ثقیف، یہ طائف کے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دے۔ اور کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا گیا کہ آپ بد دعا فرما دیں تو آپ نے بد دعا دینے کے بجائے دعا دی ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے خونی رشتے کے لوگ ہیں، یہ انسانی اخوت کی بنیاد پر ہم تمام کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، لہذا ان کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت، قربت کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ پڑوسی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اس کا پیٹ بھرو، اس سے محبت رکھو، اس سے انسیت رکھو، اس کی داد رسی کرو، اس کے پاس جاؤ، اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ تمہارا پڑوسی بھی پیٹ بھر کر کے سوئے، اس کو بھی غذا ملے، وہ بھی آرام سے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ملتا ہے کہ پڑوسی اگر اس بات کی ضمانت دیں، اس بات کی گواہی دیں کہ جو ہمارا پڑوسی مسلمان ہے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، تو گویا اس کی ایمان کی علامت ہے۔ تو پہلا جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے برادران وطن پر سے، وہ انسانی رشتوں کی بنیاد سے ہونا چاہیے، وہ پیار و محبت کا ہونا چاہیے، الفت کا ہونا چاہیے، انسیت کا ہونا چاہیے، انسانی رشتے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، خونی رشتے کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ ہم تمام ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں اور ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ دوسری جو اہم چیز برادران وطن سے تعلقات کی بنیاد ہونی چاہیے وہ اچھے اخلاق و کردار۔ ہم کو اپنے ان برادران وطن کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہے وہ معنی خیز ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ضرورت پر کام آئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ برادران وطن جو ان کے ساتھ تھے، یعنی وہ مشرکین، وہ کافرین، وہ غیر مسلمین، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اس درجہ تھے کہ آپ ان کی ضرورتوں پر کام آتے تھے۔ ہم آئے دن یہ سنتے رہتے ہیں، واعظ و نصیحت میں سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، احادیث میں ہمیں مطالعہ کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم جو تھے، مشرکین و کافرین تھے، ان کا سودا لے آتے تھے، ان کے غریبوں کی مدد فرما دیتے تھے، ان کی خواتین کی مدد فرما دیتے تھے، ان کے جو غلام تھے اور باندیاں تھیں ان کا تعاون فرما دیتے تھے۔ تو ضرورت پر کام آنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اگر ہم برادران وطن کے ساتھ کریں تو اس کا غیر معمولی نتیجہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ ضرورت پر کام آنا، یہ ضرورت پر تو قریبی کام نہیں آتے، لیکن ضرورت پر اگر ہم کام آتے ہیں اپنے برادران وطن کا تو ان کے دلوں میں جگہ پیدا ہوگی، اور یہی وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو پڑوسی تھے، وہاں جو مشرکین مکہ تھے، کافرین تھے، جو وہاں آپ کے برادران وطن تھے، ان کا سودا آپ لے آتے تھے، ان کی ضرورت آپ پوری کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کے آپ کام آتے تھے، ان کی لونڈیوں اور غلام کے کام آ جایا کرتے تھے آپ۔ تو ضرورت پر کام آنا
یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ یہ چیز دلوں میں گھر پیدا کرتی ہے۔ برادران وطن کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوں ان میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم ضرورت پر ان کے کام آئیں۔ یہ سیرت سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت ہے، اور اگر یہ چیز آج کے ہندوستان میں ہم ترجیحی بنیاد پر لیں تو اس کے ذریعے انشاءاللہ دعوت کا راستہ آگے بڑھے گا، ہموار ہوگا۔ دوسری جو تعلق کی بنیاد ہونی چاہیے اور ہمارے تعلقات کی نوعیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہدیہ بھی دینے کا ہم تمام کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے بھی تھے غیر مسلمین کو، اور ان سے ہدیہ قبول بھی کرتے تھے۔ جو بادشاہ مصر ہیں مقوقس، ان کی طرف سے جو ہدیہ آیا وہ مسلمان نہیں تھے، آپ نے اس کو قبول کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چھوٹے بڑے ہدیے غیر مسلمین کو دیتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جگہ ہوتی ہے دلوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ برادران وطن کا یہ حق ہے ہمارے اوپر، اور ان سے تعلقات کی یہ بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر کے ہدیہ لینے اور دینے کا بھی کام کریں۔ آپ دیکھیں اس کے ذریعے دلوں کے دروازے کھلیں گے اور لوگ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں گے۔ یہ بات ہم سمجھتے ہیں، ہم نے سیرت کی کتابوں پڑھی ہے کہ ایک صحابی تھے اور ان کا گوشت غلام تیار کر رہا تھا، ان کا بکرا ذبح ہو رہا تھا۔ بکرا ذبح ہونے کے درمیان انہوں نے 3 مرتبہ اپنے غلام کو بلا کر کے یہ تاکید کی کہ میرا جو پڑوسی ہے، اور اتفاق سے وہ یہودی پڑوسی تھا، جب یہ گوشت تیار ہوگا تو سب سے پہلے اس کے گھر میں جانا چاہیے، اس کو ہدیہ دیا جانا چاہیے میرے گھر میں آنے سے پہلے۔ اب اگر پڑوسی ایسا ہو اور پھر پڑوسی احساس کرے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، تو یہ دلوں کے دروازے خواہ کتنی ہی سخت ہوں اور آہنی ہوں، وہ ایک نہ ایک دن ضرور کھلتے ہیں۔ یہ وہ تعلقات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو استوار فرمایا اور جس کی داغ بیل ڈالی اور ہمارے لیے اس کا حکم فرمایا کہ یہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں سے، برادران وطن سے تعلقات کی نوعیت میں اور اس کی شکلوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہمیں ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ کوئی ان میں بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، اس کی خبر پوچھنی چاہیے، اور اگر ہم اس لائق ہوں کہ اس کی دوا کا انتظام کریں اور وہ مجبور ہو تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عین سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، عام ملت کے لوگ ہیں، ہم لوگ جھجکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بسا اوقات تو ہم مسلمانوں کی بھی عادت نہیں کر پاتے، یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اگر ہم عادت کرتے ہیں تو ہمارا دائرہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان ہے یا جماعت کے متوسلین اور اس سے متفقین کے درمیان ہے۔ غیر مسلموں کی یہ عادت شاید ہمارے کام کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ تجربہ کر کے اس کو دیکھیے، اگر ہم کسی غیر مسلم کی عادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ کتنا متاثر ہوتا ہے اور کتنا اس کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے، اس کا احساس اس وقت ہم کو ہوگا جب عملی زندگی میں اس کو کر کے ہم دیکھیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے اور اوپر سے کوڑا ایک عورت پھینکا کرتی تھی، اور اس نے یہ مستقل اپنا روٹین ورک اس لیے بنا لیا تھا کہ میں تکلیف اور کچھ نہیں پہنچا سکتی عورت ذات ہوں تو کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تکلیف دوں کہ کوڑا ہی پھینک دیا کروں۔ یہ کام تو اپنا مشن کے طور پر کرتی تھی۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے برتاؤ پر آپ گزر جاتے تھے، جھاڑ کر کے گزر جاتے تھے۔ میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے احتجاج بھی کر سکتے تھے، لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسی عورت ہے جو روزانہ میرے ساتھ یہ بدسلوکی کرتی ہے، اور لوگ آپ کا ساتھ بھی دیتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ آپ چونکہ حکمت تلاش کر رہے تھے کہ دعوت میں حکمت کا پہلو اور وہ وقت کب آتا ہے جب دعوت ٹھیک لگے گی دل پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یاد فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ بہت سارے سنگ دل لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے سماج میں، برادر وطن میں ہوں گے، سنگ دلی ہے، شیطان دائیں بائیں ہیں، غلاف چڑھ جاتا ہے دلوں پر، لیکن عیادت ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سنگ دل شخص بھی موم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ کوئی شخص کسی شخص کا اگر برتاؤ خراب ہے اور ہم اس کے نتیجے میں اچھا برتاؤ پیش کریں تو سنگ دل بھی شخص جگری دوست ہو جاتا ہے، پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس عیادت کے لیے گئے تو اس عورت کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے سوچا کہ وہ شخص جس کے ساتھ میں دن رات بدتمیزی کر رہی تھی روزانہ، اس شخص کو شاید آج میں کمزور ہوں اس لیے موقع مل گیا ہے، اب وہ بدلہ لینے آیا ہے۔ لیکن جب قریب ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماں، میں نے سنا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، کیا میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت کی طبیعت بدل گئی، اس کا دل غیر ہو گیا۔
اور اس عورت نے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ یہ جو تعلقات ہیں ہمارے برادران وطن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں غیر معمولی اہمیت کے حامل، ہمیں عادت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں تعزیت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص اگر کسی کے ہاں اگر میت ہو گئی، کسی کا لڑکا مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کی بیوی مر گئی، کسی کا بھائی مر گیا، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جا کر کے اعادت کرنے کے ساتھ ساتھ تعزیت کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ تعلقات کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تعزیت میں ہم کسی کے گھر اگر پہنچتے ہیں تو اس کا بھی غیر معمولی اثر ہوتا ہے، جو اس کو تسلی ملتی ہے ہمارے آنے سے، وہ سمجھتا ہے یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کو بدلے اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جس کو ہمیشہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، نوجوان بھائیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ جو تعلقات ہم استوار کر رہے ہیں، تعلقات ہمارے برادر وطن سے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس چیز کو کریں، اور یہ چیز اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہوں گے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ یہ جو بندے ہیں برادر وطن ہیں ان سے تعلقات مستوار کریں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان کی امت سے کہ ان کو پہچانتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے یہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نبی سے کی طرف اشارہ کر کے امت کی طرف، کیا ان نبی نے، انہوں نے تم تک میرے پیغام کو پہنچا دیا؟ سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیا انہوں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھایا جائے گا، برپا کیا جائے گا، اور ہم امتیوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ صحابہ کرام تو پہچان جائیں گے، لیکن ہم جیسے گنہگار بھی پہچان جائیں گے کہ ہم نے آپ کا حلیہ اور آپ کا سراپا تو قرآن مجید میں پڑھا تھا، اور آپ کی حیات مبارکہ میں سیرت کی کتابوں میں پڑھا تھا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ سارے انسان الحمدللہ انشاءاللہ ساری امت یہ کہے گی کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو اوکھلا کا علاقہ ہے، یہ جو ہمارا ممبئی ہے، یہ جو ہمارا حیدرآباد ہے، یہ یو پی ہے اور مہاراشٹر ہے، یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو برپا کرے گا، اور ان کے جو اطراف کے غیر مسلم برادران وطن ہیں ان کو برپا کرے گا، اٹھائے گا، اور کہے گا ان کو پہچانتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم پہچانتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، روزی روٹی میں دوڑ دھوپ میں ہم شریک تھے، تجارت ساتھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ اگر ہم نے پیغام پہنچا دیا، ہمارے تعلقات بہتر تھے، ہم نے اس کا استعمال کیا، اس چیز کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچے، وہ کہیں گے پہنچا دیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے نہیں پہنچایا تو وہ کہیں گے بار الہ ساری چیز تو انہوں نے پہنچائی، اور جو تیرا دین تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، انہوں نے ہم نہیں پہنچایا۔ اسی چیز کو کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو امت وسط ہم نے بنایا ہے تم کو اس لیے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ سورہ حج میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم سے یہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس سے پہلے بھی شریعت میں اور اس شریعت میں بھی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ یہ چیز میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماں اور بہنوں ضروری اس لیے ہے کہ اس کے لیے ہم برپا ہی کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار ہوں، بہتر ہوں، اور وہ دعوت کی بنیاد پر ہوں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی بنیاد پر ہوں، تاکہ وہ اس دنیا میں چین کی زندگی گزار سکیں، اور جیسے ہم جنت کے خواستگار ہیں کہ جنت ہمیں ملے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جنت انہیں بھی ملے۔ ایک اور بات جو برادران وطن سے تعلقات کی اہمیت اور ضرورت کے لیے کے ضمن میں آتی ہے وہ یہ اتمام حجت بھی بہت ضروری ہے، اور یہ ہم اس کے لیے مجبور ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت دے دو، لوگوں کو اسلام کی طرف لے آؤ، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھا ہی دو، یا اس میں داخل ہی کر دو جنت میں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جسے چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ابو طالب کو نہیں ملی، دیگر اور جس کو آپ چاہتے تھے ان کو نہیں ملی، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو بات ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلقات استوار کریں، پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پہنچیں، لیکن یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اتمام حجت کریں، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ ایک قوم نے اپنے نبی کو کوسا اور کہا جب ہم نے تم سے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یہ گوارہ ہم کو ہے، پھر کیوں ہمارے پاس بار بار آتے ہو؟ نبی نے جو جواب دیا تھا اس کو قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے، کہا صرف اس لیے ہم تم تک بار بار آتے ہیں، پیار کے ساتھ آتے ہیں، محبت کے ساتھ آتے ہیں کہ کل جب ہمارا دامن اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے تو ہم بچ جائیں۔
माअदिरतन इला रब्बिकुम। कुरान मजीद की जो आयत है वो ये है, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तअदूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअद्दिबुहुम अज़ाबन शदीदन क़ालू माअदिरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। ये सूरह आराफ की आयत है। उस कौम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है कि वो कहती थी, उनमें से कुछ लोग कहते थे, क्यों हमको नसीहत करते हो, जब हमने कह दिया हम बात नहीं मानेंगे। तो कहा कि हम इसलिए पेश करते हैं ताकि अल्लाह के नज़दीक हम माजरत पेश कर सकें कि बारे अल्लाह, ये जो हमारे साथ बिरादरान वतन थे, गैर मुस्लिम भाई थे, इनको हम बार बार गए उनके सामने, तेरे दीन को पेश किया, लेकिन वो उन्होंने मान के नहीं दिया। मेरे मालिक, इसमें मैंने अपना काम पूरा किया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरा की। हिदायत देना तेरा काम था, आगे बढ़ना उनका काम था। तो ये भी एक अहम चीज़ है हमारे बिरादरान वतन से ताल्लुक़ात की बुनियाद, कि हम अल्लाह ताला के यहाँ अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बिरादरान वतन से ताल्लुक़ात अच्छे रखें और उन तक जाएँ। एक और फ़ायदा बिरादरान वतन से जो ताल्लुक़ात उस्तवार करने के नतीजे में होगा वो ये, तासुबात कम होते हैं। क्या कुछ नहीं इस देश में हो रहा है, इस मुल्क में हो रहा है। आदमी बात करना, बात सुनना भी गवारा नहीं करता। आदमी कहीं देखता है हुलिया तो उससे भड़क जाता है। आदमी कोई बात करता है तो उसको आदमी दूसरे मफहूम में लेता है। आज हम बस में हों, आज हम ट्रेन में हों, आज हम कहीं भी सफ़र कर रहे हों, किसी जगह जा रहे हों, तासुबात हैं। नॉर्थ में तासुबात कुछ ज़्यादा हैं, साउथ में कम हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में तासुबात हैं। गैर मुस्लिम भाइयों के जहनों में अपने दीन के ताल्लुक़ से ये है कि जनाब हमारा दीन ख़त्म होता जा रहा है, हमारे दीन पर अटैक हो रहा है, कुछ लोग हैं जो हमारे दीन को हाईजैक करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ है, इसके ज़रिए तासुबात हैं। और एक तबका हिंदुस्तान में मौजूद है जो इन तासुबात को हवा देता है। हम तमाम बिरादरान वतन से अगर अच्छे ताल्लुक़ात रखते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ उनके साथ जाते हैं, तो तासुबात ख़त्म होंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तासुबात बहुत थे मक्का की उस ज़मीन में, मदीना में भी तासुबात बहुत थे। लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मिलता था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाते थे और उनके सामने तफसीलात रखते, तो तासुबात कम। आज देखें कि हमारा जो शोबे दावत है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने तासुबात को मिटाने के सिलसिले में जो तजुर्बात किए हैं गैर मामूली हैं। मुझे मौका नहीं है कि मैं उसका पूरा तज़किरा करूं, लेकिन सिर्फ ये हवाला देना चाहता हूं कि जब शोबे दावत ने और मोहतरम इकबाल बुल्ला साहब ने उसको जो मुनज़्ज़म किया और मुख्तलिफ़ सतह के लोगों से जब उन्होंने मुलाकात की, यहाँ तक कि उस तबके के लोगों से मुलाकात की जिसको बहुत ही ज़्यादा मुतशद्दिद तबका कहा जाता है इस देश के अंदर, दिलों में नरमी पैदा हुई। कलम जो उनके चल रहे थे उसके ज़हर में कमी आई। वो जो बहुत कुछ सोचते थे, वो ज़ाविया नुक्ता नज़र सोचने का उनका बदल गया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तासुबात बहुत थे, लेकिन आपने जा कर के जब उनसे ताल्लुक़ात उस्तवार किए, प्यार और मोहब्बत के साथ आपने उनसे जब रब्त कायम किया, तो वो तासुबात ख़त्म हुए। बिरादरान वतन से ताल्लुक़ात हमारे हों, और उसकी अहमियत और ज़रूरत इस पहलू से भी है कि इसके नतीजे में शुकूक व शुबहात का इज़ाला होता है। एक बहुत बड़ा पिटारा है शुकूक व शुबहात का इस देश के अंदर। गैर मुस्लिम भाई इस्लाम को नहीं जानते, बिरादरान वतन तरह तरह की चीज़ों में गलतफहमी में मुब्तला हैं, और ये आम सतह के लोगों की बात नहीं है। अच्छे एजुकेटेड जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, आला सतह के जो लोग हैं, उनके दरमियान भी ये चीज़ पाई जाती है। हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम बिरादरान वतन से ताल्लुक़ात उस्तवार करके गलतफहमियों का इज़ाला करें। मैं यहाँ इस छोटी सी गुफ्तगू में बहुत सारे हवाले नहीं दे सकता, लेकिन क्या शुकूक व शुबहात ज़हनों में हैं गैर मुस्लिम भाइयों के, वो अगर हम समझ लें तो हम अपनी उंगली को अपने दांतों में दबाएंगे। काफिर का जो लफ्ज़ है, काफिर का लफ्ज़ कितना आम लफ्ज़ है। अयोध्या के ज्ञानदास जी, उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी गुफ्तगुएँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम काफिर जो शब्द है उससे भयभीत हो जाते हैं। पूछा गया काफिर के माने क्या है, वो हैं डॉक्टर। उन्होंने कहा काफिर के माने हम ये समझते हैं कत्ल योग, आदमी जब भी मौका मिले तो पकड़ के ज़बह कर दे। काफिर का मतलब ये है ज़बह के काबिल। उनको जब ये बताई गई बात कि अंतिम ईशदूत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को सामने अपनी बातें रखीं, जिन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया उनका नाम मुस्लिम पड़ा, जिन्होंने कहा प्रॉफिट आपकी बात हम नहीं मानते, आप अच्छे हैं, आपकी बातें अच्छी हैं, लेकिन हम नहीं मानते, उनका नाम काफिर पड़ा। आपने संबंध दोनों से रखे। वो शख्स उसके खड़ा हो गया और उसने ये कहा कि आज पहली मरतबा मुझे ये समझ में आया है, आप और हमारे दाएं बाएं गैर मुस्लिम भाई बसते हैं, बिरादर वतन बसते हैं, हम सारी बातें करते हैं, दीन की बातें हम नहीं करते जो हमारा फ़र्ज़ मनसबी। उनके यहाँ दिलों में न जाने कितने शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं।
اسلام کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، سماجی زندگیوں کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدل اسلام غریباً وسیکون کما بدا فطوبی للغرباء، اسلام اجنبیت کے ماحول میں پن پا، ایک دن آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے گا۔ آج اجنبی ہو گیا ہے ہمارے گھروں میں۔ آپ نے فرمایا اس وقت جب میرا دین اجنبی ہو جائے گا، اجنبیت کے اس ماحول میں میرے دین کو پھیلانے اور اس کو عام کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ آج کا یہ دور میرے دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، وہ ہے جس میں ہمارا دین اجنبی ہو چکا ہے، اور جو لوگ ہمارے برادر وطن ہمارے درمیان بستے ہیں ان کے درمیان دین کی تصویر اچھی نہیں ہے، غلط فہمیاں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، اس کو دور کون کرے گا؟ آج ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے، لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کون کر رہا ہے؟ ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارے مال و اسباب، یہ ساری چیزیں دنیا میں تو لگ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی، اس کے غلبے، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندے جو ہمارے برادر وطن ہیں ان تک پہنچنے، شکوک و شبہات کو دور کرنے کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اصلاحی کاموں میں شرکت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ برادران وطن جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، ہم کو ان کے ساتھ اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر کے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم جو اچھے کام ہیں اس دیش کے اندر، سماج کے اچھائیوں کے سلسلے میں، سماج میں بھلائیوں کے فروغ کے سلسلے میں، وہ ہم کریں۔ اس سے بھی قربت پیدا ہوگی، اس سے بھی دوریاں ختم ہوں گی، اس سے بھی اسلام کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران وطن سے جو ربط قائم رکھا تھا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ آپ نے کامن پروگرام بنائے تھے، اور اس سلسلے میں یہ طے فرمایا تھا کہ ہم مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر کے ان ایشوز پر کام کریں گے، اور اس میں ہم ان کا تعاون لیں گے اور ان کو تعاون دیں گے۔ ہم اس چھوٹی بستی میں، بڑی بستی میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے یہ پروگرام رہتا ہی نہیں کہ ہم اصلاحی کاموں میں جو ہمارے پاس اچھے کام ہیں، کامن ایشوز کے کام ہیں، اس میں ہم ان کے ساتھ تعاون دیں، ان کے ساتھ تعاون لیں۔ اس سے قربت بھی پیدا ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے اللہ کے دین کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترجیحی بنیاد پہ کیا، صحابہ کرام نے کیا، بعد کے دور میں بھی یہ کام ہوا، لیکن آج کے اس دور میں ہم اس کو کام نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے تعلقات کی بنیاد بھی یہ ہے۔ آپ دیکھیں آج ظلم زیادتی اس ملک میں عام ہے، عام طبقات کے ساتھ ظلم ہے، خواتین کے ساتھ ظلم ہے، آج سوشل جسٹس کا مسئلہ ہے، اس میں ان کے ساتھ ہم کو آگے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کی بے راہروی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارا صرف نہیں ہے، سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ شراب اور جوا ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، آج کیا کیا ایجیٹیشن اس ملک میں ہو رہے ہیں جو صرف اسلام کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانی قدروں کے حوالے سے ہیں، سماج میں جو مارل ویلیوز ہیں اس کے حوالے سے ہیں، ساری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم تمام کو تعلقات ایسے استوار کرنے چاہیے کہ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں، تو یہ چیز آگے بڑھے گی، کام بہتر ہوگا۔ آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ یہ کہ برادران وطن کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ بہت اہم ہیں، اس کی اہمیت اسلام میں ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج برادران وطن اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اسلام یا جو باتیں آپ بتانا چاہتے ہیں یا بتا رہے ہیں اس کا نمونہ بھی کہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھ تعلقات استوار کر کے کوشش اس بات کی کریں کہ نمونہ چھوڑیں۔ دیکھیے انفرادی ملاقاتوں کا بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملیں، ان کے پاس جائیں، اور پھر خاندانی روابط کی بات بھی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے یہاں جائیں اور ان کے بیوی بچوں کو اپنے یہاں انوائٹ کریں۔ اس سے ہم کو اپنا نمونہ چھوڑنے کا موقع ملے گا، ان کی بات جاننے کا بھی موقع ملے گا، اپنی بات اچھے انداز میں کہنے کا بھی موقع ملے گا۔ یہ سارا ماحول ہمارے ہاں ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بات آپ کہتے ہیں اس پر عمل آپ کے ہاں نہیں ہے، آپ کی زندگی ویسی نہیں ہے۔ ہمارا بیٹا، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارا گھر ان چیزوں کو نہیں مانتا ویسے جیسے اسلام چاہتا ہے۔ تو سب سے بڑی جو تعلیم اور برادر وطن کے ساتھ جو تعلقات تھے اور جو مکس اپ تھے اس سماج میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام انہوں نے نمونہ چھوڑا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک نمونہ پیش کیا تھا انہوں نے اپنے برادران وطن کے ساتھ۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم انفرادی بنیاد پر ہوں یا اجتماعی بنیاد پر، ہم انڈیویجول پرسنل کانٹیکٹس میں جا رہے ہوں یا کلیکٹیو ایفرٹس میں ہم ان کے گھروں میں جا رہے ہوں بیوی بچوں کے ساتھ یا ان کو اپنے گھروں میں بلا رہے ہوں، ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ نمونہ قائم کریں، اور اس نمونے کی جو چھاپ ہوتی ہے وہ تقریروں، بڑی بڑی کتابوں اور نہ جانے کیا کیا، اس کے مقابلے میں زیادہ مؤثر چھوٹا سا وہ عمل ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میں گفتگو کے اختتام میں یہ بات اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ برادران وطن سے تعلقات کی اہمیت اسلام میں بہت ہے اور اس کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے اور آج بھی ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے فرض منصبی کی ادائیگی کی بنیاد پر ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم برادران وطن سے اچھے تعلقات استوار رکھیں،
پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ تعلقات اس انداز سے ہوں کہ ہم ہدیہ دیں، ان کے ہم عیادت کریں، ان کے تعزیت وغیرہ میں ان کی ہم گویا کہ میت میں پرسے میں ہم ان کے ساتھ جائیں، ہم ان کے ساتھ جو بھی کوآپریشن ہو سکتا ہے، ان کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کا خیال کریں۔ دل کے دروازے کے ذریعے اگر ان کے پاس ہم جائیں گے اور وہاں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے دل کشادہ ہوں گے، کھلیں گے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے حوالے سے۔ اور ہماری تو یہ دلی تمنا ہونا چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ کاش کہ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاتے۔ ہم تمام بھائی ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، یہ کتاب سب کے لیے آئی ہوئی ہے، پوری کائنات رب کی بنائی ہوئی ہے، ہم تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جنت نشان ماحول دنیا بھی بنائیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں مل سکے، اس کی تڑپ اب جیسی اپنے لیے ہے ویسے اپنے برادران وطن کے لیے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، یہ دنیا بھی ہماری بنے، آخرت بھی بنے۔ آپ نے یہی فرمایا تھا حضرت علی سے، یا علی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَوْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اے علی، تمہارے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان کو کامیابی عطا فرما دے تو تمہارا تو بیڑا پار ہے، سرخ سرخ اونٹوں سے بہتر یہ کام ہے، سارے جہان سے زیادہ اچھا اور قیمتی یہ چیز ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب دو جہاں ہم تمام کو اپنے جو برادران وطن ہمارے دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان تک دین کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، فرض منصبی کی ادائیگی توفیق دے، تاکہ ہم جب تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو یہ پوچھے کہ یہ تیرے بھائی تھے، انہوں نے تجھ تک اپنی بات تو نے پہنچائی ان تک، تو وہ بھی گواہی دیں کہ بار الہ انہوں نے تیرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔